اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں روزوں کے اہم مسائل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا کہ روزہ رکھ کر بھی توڑ دینے کی اجازت کب ہے۔ بڑے اہم مسائل تھے، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو ضرور سن لیجئے۔ لیکن آج ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ایسی شکلیں ہیں یا کچھ ایسی مجبوریاں ہیں، جیسے بڑھاپا ہے یا کوئی لمبی بیماری ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ظاہر میں اب لگتا نہیں ہے کہ صحت ملنے والی ہے، اور اگر روزہ رکھے تو نقصان بڑا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں انسان کیا کرے؟ کیونکہ روزہ تو فرض ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ تو روزے تو فرض ہے، لیکن کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور پھر وہ اس روزے کے بدلے میں کیا کریں؟ آج یہ مسائل پر بات ہوگی۔ جی ہاں، اب ایسے شخص کو حکم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ کے معنی ہوتے بدلہ، یعنی روزے کے بدلے میں کچھ دے۔ جی ہاں، جیسا بڑھاپا ہے، لمبی بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی ایسی مہلک خطرناک بیماری ہے کہ اس سے اچھا ہونے کی کوئی ظاہر میں امید نظر نہیں آتی، اور روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا، تو پھر ایسے آدمی کو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ فدیہ کے معنی بدلہ دینے کے ہے، اور شریعت میں نماز قضا ہو جانے یا روزہ نہ رکھ پانے کے بدلے میں جو خیرات کی جاتی ہے، جو دیا جاتا ہے، جو بانٹا یا تقسیم کیا جاتا ہے غریبوں کو، اسے کہتے ہیں فدیہ۔ فدیہ۔ تو اب ہم تھوڑی سی بحث کریں گے کہ فدیہ کتنا دینا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں کتنا فدیہ دے گا، کتنی خیرات کرے گا، اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک محتاج کو، مسکین کو اتنا غلہ دے جتنا غلہ صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے۔ 2.25 سیر گیہوں، یعنی راؤنڈ فگر 2 کلو گیہوں مثال کے طور پر نارملی، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک محتاج شخص کو اتنا غلہ دینا چاہیے جتنا صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، یعنی 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، یا ان میں سے کسی ایک کی بھی قیمت دے دینی چاہیے۔ مگر قیمت دے دینے میں، یعنی گیہوں نہیں دے پا رہا ہے تو اس کی جتنے کے وہ گیہوں ہوں گے اتنی قیمت دینا ہے، مگر قیمت دینے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی قیمت لگانے میں غریبوں کا فائدہ ہو اسی چیز کی قیمت لگائی جائے۔ اگر جو اور گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ دے تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی جتنی قیمت ہو اتنی ہی قیمت کا وہ غلہ دے، اتنی ہی قیمت کا غلہ دے۔ اچھا، اب غلہ نہیں دے رہا فدیے میں محتاج کو، تو کیا؟ فدیے میں اگر غلہ نہ دے بلکہ ایک محتاج کو دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے تو اس سے بھی روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا، مگر وہی کھانا کھلائے اس غریب کو جو خود کھاتا ہے۔ فدیے کا غلہ یا قیمت
کئی محتاجوں کو بھی دی جا سکتی ہے، یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی بھائی فدیے کی جو قیمت ہے وہ صرف ایک کو ہی دینا ضروری نہیں ہے. مان لو مثال کے طور پر 100 روپئے ہو رہی ہے مثال کے طور پر، تو 100 روپئے آپ ایک ہی شخص کو دے ایسا ضروری نہیں ہے، آپ 2-3 شخص کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا، فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر کسی بوڑھے میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، یعنی ابھی اس نے فدیہ دیا، روزہ نہیں رکھا، روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیا، مگر اللہ نے اس کو بعد میں صحت دے دی، طاقت آ گئی، روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، یا بیمار تھا تندرست ہو گیا، تو پھر اس کو چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا کرنا واجب ہے. اس نے جو فدیہ ادا کیا ہے اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا. اہم مسئلہ ہے. جو لوگ بڑھاپے سے کمزور ہو گئے ہوں یا کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا فدیہ رمضان ہی میں ادا کر دیں، رمضان ہی میں دے دیں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ طاقت آ جائیں گی، تندرست ہو جاؤں گا، اچھا ہو جاؤں گا تو پھر روزوں کی قضا رکھ لوں گا، کائے کے واسطے پیسے بانٹوں. ایسا نہیں، ایسا کرنا گناہ ہے، کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں کیا ہے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے. اس لیے جس دن وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو بعد میں قضا کی امید میں نہ رہے، بلکہ اس روزے کا فدیہ دے دے، کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ابھی جیسے میں تندرست ہوں، اب میں اگر کل سفر کرنے والا ہوں لمبا، مجھے معلوم ہے کہ وہ تکلیف دہ سفر ہے، میں اس پہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو میں نے روزہ نہیں رکھا. اب میں تو صحت مند ہوں، جوان ہوں، تب میں اگر یہ سوچوں کہ کاہے کے واسطے میں کسی کو 100 روپے دوں، 150 روپے دوں، 200 روپے دوں ایک روزے کا، عید کے بعد میں رکھ لوں گا، تو یہ سوچ غلط ہے. عید کے بعد میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا کیا معلوم. اس لیے جس دن روزہ نہیں رکھ پایا تو رمضان ہی میں فدیہ ادا کر دینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت نصیب فرمائیں، اور رمضان کے پورے روزے اللہ آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائیں. آمین.